کیا فریہ کی ماں واقعی اس دنیا سے جانے والی ہے اور اپنی ماں کی موت کے بعد فریہ کون سا نیا کھیل کھیلنے والی ہے؟ دوسری طرف آخر ایسا کیا ہوگا کہ عالیہ نہ صرف فریہ سے دوستی ختم کر دے گی بلکہ واسع سے بھی طلاق لینے کا فیصلہ کر لے گی؟ اور کیا عمیر واقعی زندہ ہے یا اس کی موت کی خبر جھوٹی تھی؟ آنے والی اپیسوڈ میں کہانی ایک زبردست موڑ لینے والی ہے۔ فریہ کی ماں ایک خطرناک بیماری یعنی کینسر سے لڑ رہی ہے۔ ان کی حالت دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ موت کے اتنی قریب ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ جان چکی ہیں کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ ایک دن وہ فریہ سے کہتی ہیں، بیٹا اب تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا، سب سنبھالنا ہوگا اور شادی بھی کر لینی چاہیے۔ لیکن فریہ ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی بلکہ بہانے بنانے لگتی ہے، اور وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں ایسے کسی بھی موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میرا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے واسع سے تمہاری شادی کرنا چاہی لیکن واسع نے تم سے شادی سے انکار کر دیا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ فریہ اپنی ماں کو یہ جتاتی ہے کہ آپ نے اس وقت صحیح فیصلہ نہیں کیا، اگر آپ چاہتی تو آپ پہلے ہی میری واسع سے شادی کروا دیتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری طرف نوشین اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہے بغیر کسی کو سچ بتائے، لیکن عین شادی کے موقع پر سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اچانک عمیر واپس آ جاتا ہے، نوشین کے قدموں تلے سے زمین نکل جاتی ہے جب عمیر کہتا ہے، آپ نے میری بیوی کا نکاح کسی اور سے کیسے کر دیا؟ زنیرہ حیرت سے کہتی ہے، مجھے تو بتایا گیا تھا تم مر چکے ہو۔ عمیر جواب دیتا ہے، حادثہ ہوا تھا لیکن میں مرا نہیں تھا، میں زندہ ہوں اور تمہارے سامنے ہوں۔ اور پھر وہ زنیرہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جبکہ نوشین کا خواب ادھورا رہ جاتا ہے۔ نوشین بیگم کے اس رویے کی وجہ سے سب لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، نوشین بیگم کو بے عزت کرتے ہیں۔ ادھر فریہ کی ماں آخرکار اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے واسع وہاں پہنچتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ فریہ عالیہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ فریہ واسع کو دیکھ کر ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، میں اکیلی ہو گئی ہوں، تم بتاؤ میں کیسے جیوں گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ واسع حیران اور غصے سے کہتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں تمہاری ماں کی میت پڑی ہے اور تمہیں شادی کی فکر ہے۔ لیکن فریہ اس موقع کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتی ہے، وہ جذباتی دباؤ ڈال کر واسع کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ واسع اسے سختی سے روکتا ہے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ آہستہ آہستہ فریہ عالیہ سے رابطہ ختم کر دیتی ہے اور پوری توجہ صرف واسع کو حاصل کرنے پر لگا دیتی ہے، لیکن آخرکار وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پاتی کیونکہ بہت جلد عالیہ پر اب فریہ کی حقیقت کھلنے والی ہے۔ کیونکہ فضا عالیہ کو کہتی ہے کہ تم اپنی دوست سے مجھے ملواؤ، شازمینہ سے۔ فضا شازمینہ کو دیکھتے ہی کہتی ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جسے میں نے واسع بھائی کے آفس میں دیکھا تھا اور سب اسے فریہ کے نام سے پکار رہے تھے، لیکن یہ تمہیں اپنا نام شازمینہ کیوں بتا رہی ہے؟ یہ بات سنتے ہی عالیہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کھوج میں لگ جاتی ہے کہ آخر اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ بہت جلد عالیہ پر حقیقت واضح ہو جائے گی اور عالیہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ واسع اور اس کے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔